ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ بیچارہ پیدائشی بہرا تھا، خواہ اس کے کان پر چیخو قوار ڈھول بجاؤ اسے کبھی خبر نہ ہوتی۔ اس کے پاس 50-60 بکریاں تھیں جنہیں چرانے کے لیے وہ گاؤں سے باہر جنگل میں جاتا تھا۔ دن بھر جنگل میں بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا اور جب سورج ڈوبنے لگتا تو بکریوں کو ہانکتا ہوا واپس آ جاتا۔ ایک روز دوپہر کو چرواہے کو بھوک لگی تو اس نے اپنی روٹیوں کی پوٹلی تھیلے سے نکالنی چاہی، لیکن تھیلے میں پوٹلی تھی ہی نہیں۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ آخر پوٹلی کہاں گئی۔ سوچتے سوچتے اسے یاد آیا کہ بیوی نے روٹیوں کو پوٹلی باندھ کر دی تھی، لیکن وہ اسے تھیلے میں رکھنا بھول گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب بیوی کو پتہ چلے گا کہ وہ روٹیوں کی پوٹلی گھر میں بھول گیا ہے تو وہ خود لے کر چلی آئے گی، لہٰذا بیوی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے چرواہے کی آنتیں کلہو اللہ پڑنے لگیں اور پیٹ میں چوہے کلا بازیاں کھانے لگے۔ بار بار اس کی نظریں اس امید میں گاؤں کو جانے والی پگ ڈنڈی پر اٹھ جاتی کہ شاید بیوی روٹی لے کر آ رہی ہو، مگر ہر بار مایوس ہو کر واپس آ جاتی۔ اس نے سوچا ممکن ہے کہ بیوی نے لڑکے کے ہاتھ روٹیاں بھجوائی ہوں، مگر وہ شاید گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی چرواہے کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ فاصلے پر ایک گھڑ سوار درانتی سے درختوں کی نرم نرم شاخیں اور پتے کاٹ رہا تھا۔ چرواہا لپک کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھائی تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم ذرا ان بکریوں کا دھیان رکھو۔ میں اپنے دوپہر کی روٹی گھر بھول آیا ہوں، بھوک کے مارے جان نکلی جا رہی ہے، بس جلد ہی سے 2-4 نوالے زہر مار کر واپس چلا آؤں گا۔ تم ذرا بکریوں کو دیکھتے رہنا، کہیں کوئی بکری ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اور مزیدار بات یہ ہوئی کہ وہ گھوڑے والا بھی بہرا تھا۔ چرواہے نے جو کچھ اس سے کہا اس کا ایک لفظ بھی اس نے نہ سنا۔ اس کی بجائے وہ یہ سمجھا کہ چرواہا اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے مانگ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، چلو چلو لمبے بنو یہاں سے، اتنی محنت سے تو میں نے اپنے گھوڑے کے لیے پتے جمع کیے ہیں اور تم آگے مفت میں ہانکنے، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک پتا بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے والے نے ہاتھ سے چرواہے کو بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی ایک بات بھی چرواہے کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس نے مطلب یہ نکالا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں بھائی بڑے شوق سے روٹی کھانے جاؤ، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے میں تمہاری بکریوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ یہ سمجھ کر چرواہا اپنے گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس نے سوچا تھا کہ روٹی نہ لانے پر وہ بیوی کو خوب برا بھلا کہے گا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی کی حد نہ رہی کہ بیوی بیچاری بستر پر پڑی بخار میں پھنک رہی تھی۔ پڑوسن اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ چرواہا بھاگا بھاگا حکیم کے پاس گیا اور اس نے دوا لے کر آیا۔ پھر اس نے جلدی جلدی روٹیوں کی پوٹلی کھولی، بڑے بڑے لقمے نکلے، پانی گٹ گٹا کر پیا اور دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ گھوڑے والا ایک طرف بیٹھا ہے، بکریاں گھاس چر رہی ہیں۔ چرواہے نے دل میں کہا، اگر آج یہ شخص نہ ہوتا تو میں بکریاں کس کے حوالے کر کر جاتا۔ اس شخص نے اپنے وقت کا کتنا خرچ کیا اور بکریوں کی نگرانی کے لیے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کی مہربانی کا کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ ہاں یاد آیا، میرے پاس جو لنگڑی بکری ہے وہ اسے کیوں نہ دے دوں، اس کا گوشت بھون کر خود بھی کھائے گا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی بھرے گا۔ چرواہے نے اس لنگڑی بکری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور گھوڑے والے کے پاس آن کر بولا، بھائی میں تمہاری مہربانی کا بہت شکر گزار ہوں، معاف کرنا، مجھے کچھ دیر ہوگی، اصل میں میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں اس کی دوا لینے کے لیے چلا گیا، میری طرف سے اس بکری کا تحفہ قبول کرو۔ گھوڑے والا جو دراصل میں لکڑہارا تھا چرواہے کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ بکری شاید کسی درخت پر چڑھتے ہوئے گر پڑی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کا ذمہ دار یہ مجھے ٹھہرا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم اور تمہاری بکری جائے جہنم میں کیا تمہارے بابا کا نوکر ہوں جو تمہاری بکریوں کی نگرانی کرتا؟ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی تو میں کیا کروں؟ غارت ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ چرواہا سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے، یہ بکری مجھے پسند نہیں، کوئی دودھ دینے والی بکری دینی ہے تو دے دو۔ اس نے کہا، بھائی میں غریب آدمی ہوں، انہی بکریوں کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں، دودھ والی بکری تمہیں دے دوں تو اپنا پیٹ کہاں سے بھروں گا؟ تم یہ بکری لے لو۔ ارے بے وقوف، میں کہتا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤ، لکڑہارا پھر چلایا۔ اس کا خیال تھا کہ چرواہا دھمکیاں دے رہا ہے
کہ اگر تم نے بکری کی قیمت ادا نہ کی تو بہت برا ہوگا۔ میں تمہارے بکریوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ تمہاری شریر بکریاں کس طرف چل رہی تھی۔ اب زیادہ میرا مغز نہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ چرواہے نے دیکھا کہ لکڑہارے کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور نتھنے پھڑک رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے اس شخص کو گالی تو نہیں دی، بکری کا تحفہ ہی پیش کیا تھا۔ اس نے پھر اس سے بکری قبول کر لینے کی درخواست کی، مگر لکڑہارا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھ کر ایک گھونسا چرواہے کو مارا۔ چرواہے کو بھی طیش آ گیا۔ اسے جو اپنے 2 گھونسے اس کے پسلیوں میں رسید کیے، پھر تو دونوں میں ایسی خوفناک لڑائی ہوئی کہ توبہ ہی پھیل گئی۔ اس کی لڑائی دیکھ کر لکڑہارے کا گھوڑا ہنہنایا۔ ادھر چرواہے کی بکریاں مل کر میں کرنے لگیں۔ اتنے میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا اور ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر نزدیک آیا اور پوچھنے لگا، بھائی کیا بات ہوئی، کیوں لڑ رہے ہو؟ چرواہے نے کہا، دیکھیے جناب، میں اسے لنگڑی بکری مفت میں دے رہا ہوں کیونکہ اس نے میری بکریوں کی رکھوالی کی ہے، مگر یہ دودھ والی بکری لینا چاہتا ہے۔ جب میں نے انکار کیا تو لڑنے مرنے پر تل گیا۔ مسافر نے اپنے دائیں کان پر ہاتھ رکھا اور زور سے بولا، بھائی معاف کرنا، میں ذرا اونچا سنتا ہوں، تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی، پھر سے کہو، اور ہاں ذرا اونچی آواز سے۔ اتنے میں لکڑہار نے اپنا بیان شروع کر دیا۔ وہ سمجھا کہ مسافر اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا۔ لکڑہار نے اس کے گھوڑے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب والا، میں اپنے گھوڑے کے لیے جنگل میں سے گھاس کاٹ رہا تھا کہ یہ کمبخت چرواہا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اپنی بکریوں کو چھوڑ کر۔ پھر بہت دیر میں واپس آیا اور ایک لنگڑی بکری لا کر میرے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا کہ اس کی ٹانگ تو نے توڑی ہے۔ اب میں اتنی دیر سے اسے سمجھا رہا ہوں کہ بکری کی ٹانگ میں نے نہیں توڑی، لیکن جانتا ہی نہیں اور مانتا ہی نہیں، برابر وہی رٹ لگائے جا رہا ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، میں نے پہلے زبان سے سمجھایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے اس کی خوب ٹھکائی کی، تب ہوش ٹھکانے میں آئے۔ اب آپ ہی سے سمجھائیے۔ مسافر حیرت سے منہ کھولے لکڑہارے اور چرواہے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی سنائی نہ دیا، وہ بھی انہی دونوں کی طرح کانوں سے بہرا تھا۔ جب لکڑہارے نے اس کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک دم ڈر گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ میرا گھوڑا نہیں ہے، میں تو پیدل سفر کر رہا تھا کہ ایک جگہ جنگل میں یہ مجھے آوارہ پھرتا ہوا نظر آیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا آپ کا ہے تو میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، امید ہے آپ میری اس حرکت کو معاف کر دیں گے۔ یہ کہہ کر مسافر نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑا اور اندھا دھند ایک طرف بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے گھوڑے کی چوری کے جرم میں پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائیں اور وہ مجھے قید خانے میں ڈال دیں۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر لکڑہارا اور چرواہا دونوں اس کے پیچھے دوڑے اور دیر تک تعاقب کرنے کے بعد آخرکار اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس وہیں لائے اور اصرار کرنے لگے کہ جب تک تم ہمارے جھگڑے کا فیصلہ نہیں کر دیتے تمہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ابھی ان تینوں بہروں میں تکرار ہو رہی تھی کہ ایک فقیر ادھر آ نکلا۔ تینوں نے اسے گھیر لیا اور باری باری اپنا مقدمہ بیان کرنے لگے۔ فقیر ان کی باتوں کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سن رہا تھا، لیکن وہ فیصلہ سنانے سے عاجز تھا۔ کیوں؟ اس سے کہ وہ پیدائشی گونگا تھا۔ اسے ان تینوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ فقیر کی آنکھوں میں کچھ ایسی چمک تھی کہ یہ تینوں خوف زدہ ہو گئے۔ فقیر برابر انہیں دیکھتا رہا۔ انہیں ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں ان کے کھوپڑیوں کے پار ہوئے جا رہی ہیں۔ یکجک گھوڑے والا مسافر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے آنن فانن رفو چکر ہو گیا۔ لکڑہار نے بھی جلدی جلدی گھاس اور پتے اپنی پیٹھ پر لادے اور بھاگ نکلا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ فقیر وہیں کھڑا انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ جب یہ تینوں بہرے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے وہ بھی اپنی راہ پر ہو لیا۔ اس نے سوچا، بے شک بولنے کی قوت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کوئی شخص میری طرح گنگا ہو تو وہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔